بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو سوا پارہ پڑھا گیا ہے اس میں سورۃ البقرہ کا بقیہ نصف حصہ پورا تلاوت کیا گیا ہے۔ آج کی تراویح میں خلاصے کے طور پہ اس سوا پارے میں 6 باتیں اہم ہیں۔ پہلی بات، اللہ پاک نے اس امت پر جو 3 بنیادی عبادات فرض فرمائی ہیں ان کا تذکرہ آج کی اس تراویح میں ہوا ہے۔ وہ 3 اہم عبادات کون سی ہے؟ ایک روزہ ہے، دوسرا جہاد ہے اور تیسرا حج ہے۔ تینوں عبادات کا تذکرہ بھی فرمایا اور ان کی جو برکات ہے اور اس کی جو حکمتیں ہیں وہ بھی اللہ پاک نے ذکر فرمائی۔ سب سے پہلے اللہ پاک نے رمضان کے روزوں کی فرضیت کا ذکر فرمایا، اور جیسے ماہ مبارک گزر رہا ہے یہ عمل اللہ کی طرف سے اس امت کو خاص طور پہ دیا گیا، اور اس کی ایک بہت بڑی برکت یہ ہے کہ روزے کی عبادت کے ذریعے سے انسان کی روحانی اور اخلاقی تربیت ہوتی ہے۔ چونکہ انسان بھوک پیاس برداشت کرتا ہے اور اپنے آپ کو بہت سارے گناہوں سے اس عمل کی وجہ سے روک دیتا ہے، تو ہماری تربیت اور اصلاح کے لیے اللہ پاک نے روزوں کا عمل رکھا ہے، اور اس کی جو حکمت اللہ نے ذکر فرمائے لعلکم تتقون، روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تقوی انسان کے اندر اللہ کا خوف اور خشیت اس کیفیت کا ہو کہ انسان جہاں بھی ہو، جس حالت میں ہو، جس کیفیت میں ہو، ہر وقت اس کی توجہ اور نگاہ اللہ کی ذات پر لگی ہوئی ہو۔ تو روزہ ہمارے لیے ایک روحانی تربیت کا ذریعہ ہے۔ تو انسان اس عمل میں جتنا اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھے گا اور اعمال کا اہتمام کرے گا، اتنا زیادہ اللہ اس کو اس عمل کی، اس مبارک روزوں کی برکات نصیب کریں گے۔ دوسرا عمل جو ذکر کیا وہ جہاد کا ہے۔ جہاد اللہ کے راستے میں انسان اپنی جان کو پیش کرنے کے لیے تیار ہو، اور اس کا مقصد کیا فرمایا؟ اعلاء کلمت اللہ، اللہ کا دین یہ پوری دنیا پہ غالب ہو جائے، اور دین اسلام کے آنے کا جو مقصد ہے وہ غلبہ ہے، اور جہاد وہ کی برکات کی صلاحیت رکھی ہے کہ انسان جب جہاد کا اہتمام کرتا ہے، اپنے دل کے اندر یہ جذبہ رکھتا ہے، تو اس کا دین اللہ پاک غالب فرما دیتے ہیں۔ لیکن اتنی بات یاد رکھنی چاہیے کہ جہاد اپنے جذبات کو، اپنے غصے کو پورا کرنے کا نام نہیں۔ بہت سارے لوگوں نے جہاد کو اپنے جذبات کا رنگ دیا اور اس کی وجہ سے دین اسلام کے بدنام کرنے کا باعث بنے۔ بحیثیت ایک مسلمان کے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ وہ عمل ہے جو خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، صحابہ نے فرمایا ہے، اور اس امت کے ہر طبقے نے فرمایا ہے۔ تو کب فرض ہوتا ہے اور اس کے کرنے کے آداب کیا ہیں، شرائط کیا ہے، یہ سب ایک مسلمان کو معلوم ہونے چاہیے۔ تیسرا عمل جو ذکر ہوا وہ حج کا ہے، اور حج اسلام کے بنیادی ارکان میں ایک بہت بڑا رکن ہے، اور اس رکن کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں مالی عبادت اور جانی عبادت اور وقتی عبادت تینوں جمع ہو جاتی ہے۔ ایک مسلمان جب حج کا احرام باندھتا ہے تو یہ اپنا جسم اللہ کے لیے فارغ کر دیتا ہے، اور یہ اپنا مال اللہ کے لیے وقف کر دیتا ہے، اور یہ اپنا وقت اللہ کے لیے فارغ کر دیتا ہے۔ تو اس حج کے عمل کی ایک خصوصیت اور کمال یہ ہے کہ اس میں انسان کا وقت بھی لگتا ہے، انسان کی جان بھی لگتی ہے، اور انسان کا مال بھی خرچ ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کو یہ عمل نہایت پسند ہے، اور اس کی حکمت بیان فرمائی وہ مساوات ہے، برابری ہے، کہ پوری دنیا کے مسلمان، چاہے وہ بادشاہ ہے، فقیر ہے، مالدار ہے، غریب ہے، کالا ہے، گورا ہے، عربی ہے، عجمی ہے، وہ جس جگہ کا بھی ہے، لیکن جب وہ حج کے لیے نکلتا ہے تو اپنے سلے ہوئے کپڑے اتار کر 2 سفید چادریں پہن لیتا ہے۔ اب کوئی فرق نہیں کہ کون کہاں سے آیا، کس زبان کا ہے، کس نسل کا ہے، بلکہ وہ زبان سے تلبیہ لبیک اللہم لبیک پڑھ کے
اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ تو بہرحال دین اسلام کے ان 3 بنیادی ارکان اور عبادات کا تذکرہ آج کے تراویح کے اندر آیا ہے۔ دوسری بات جو آج کے خلاصے میں ہے، اللہ پاک نے ذکر فرمایا ہے مرتد کا۔ مرتد نعوذ باللہ اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو یا تو اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کے دائرے سے نکل جائے، یعنی نعوذ باللہ کوئی ایسا عمل کر لے، کوئی ایسا کلمہ کفر کہہ دے کہ دین اسلام کو چھوڑ کر کسی دوسرے دین کو قبول کر لے، یہ بھی مرتد ہے۔ لیکن مرتد اس کو بھی کہتے ہیں کہ ایک آدمی دین اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے کسی اور دین کو قبول نہ کرے، لیکن وہ دین کے جو شعائر ہے اور دین کے جو نصوص ہے اس کا انکار کر دے، تو یاد رکھیں ایسا آدمی یہ بھی ارتداد کے اندر چلا جاتا ہے۔ جیسے اگر ایک آدمی مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، لیکن دائرہ اسلام میں رہتے ہوئے یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ختم نبوت کا انکار کر دے تو یہ ارتداد ہو جائے گا۔ یا ایک آدمی مسلمان ہے لیکن دین اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے قرآن کریم کے صحیح ہونے کا انکار کر دے اور یہ کہے کہ نعوذ باللہ قرآن محرف ہے، تو یہ ساری صورتیں ارتداد کی ہے۔ اب جو آدمی نعوذ باللہ مرتد ہو جائے، اللہ پاک نے فرمایا کہ اس کے تمام اعمال جو اس نے اسلام کی زمانے میں کیے وہ سب کے سب حبط ہو گئے، وہ ضائع ہو گئے، وہ برباد ہو گئے۔ اور یہ آدمی اگر اس نے توبہ نہیں کی، دوبارہ اسلام قبول نہیں کیا، ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کے اندر یہ چلا جائے گا۔ تو یہ بات آج کے دور میں اس فتنوں کے زمانے میں بہت اہم ہے، اس لیے کہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یاد رکھیں اس میں ارتدادی فتنے عروج پر ہے، اور ہمیں اپنے دین کے صحیح علم اور صحیح ماحول سے دوری کا ایک بہت بڑا نقصان یہ بھی ہوا کہ آج کے مسلمان کو صحیح اور غلط کی پہچان کرنے میں آسانی نہیں رہی۔ اب یہ پہچان نہیں سکتا کہ فتنہ کس کو کہتے ہیں، تو بہت سارے فتنے آج ہماری طرف ایسے متوجہ ہیں کہ یقین کریں کہ جو ارتداد کے فتنے ہیں، جو ہمیں ہمارے دین سے، ہمارے ایمان سے بالکل محروم کر سکتے ہیں، تو اس لیے بحیثیت ایک مسلمان کے ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اہل علم سے، اپنے علماء حقہ سے اپنے آپ کو جوڑ کر رکھیں، اپنے لیے صحیح ماحول کو منتخب کریں تاکہ ارتداد کے فتنوں سے، بے دینی کے فتنوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ تیسری بات جو آج کے خلاصے میں ہے، اللہ پاک نے ان 2 برائیوں کا اور 2 گناہوں کا ذکر فرمایا ہے کہ جو ظاہری طور پر تو انسان کو لذت دیتے ہیں یا ظاہری طور پر تو انسان کو نفع بخش نظر آتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ 2 گناہ اور 2 برائیاں ایسی ہے جو ہماری اخلاقی اور ہماری معاشرتی اور ہماری مالی ہر اعتبار سے ہماری جڑوں کو بالکل کھوکھلا کر دیتی ہے۔ وہ کون سے 2 گناہ ہیں؟ فرمائے ایک شراب نوشی ہے اور ایک قمار یعنی جوا بازی ہے۔ ان 2 کو اللہ نے ساتھ ذکر کیا۔ فرمایا اس میں ظاہری طور پہ تو کچھ لذت ہے، اس لیے کہ جب ایک شرابی شراب پیتا ہے نعوذ باللہ، اس کا عادی ہوتا ہے، اسے اس میں سرور ملتا ہے، وہ اس کا عادی ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے بھئی مجھے ذہنی سکون ملتا ہے۔ اسی طریقے سے جو جوا بازی کرتا ہے، سٹہ بازی کرتا ہے، قمار بازی کرتا ہے، سب ایک چیز ہے۔ آج اس کی شکلیں بہت زیادہ عام ہیں۔ تو جوا کرنے والے جوا کیوں کھیلتے ہیں؟ سٹے کیوں کھیلتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں بس قسمت ہے، یہ تو ایک لک ہے اور ایک اتفاق ہے، لگ گیا تو آپ مالا مال، آپ کے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ اور اللہ بچائے جب ایک دفعہ اس چیز کی لت پڑ جائے، اس قمار بازی کی اور اس جوا بازی کی، تو پھر انسان یہ نہیں دیکھتا کہ میں کس گڑھے میں اپنے آپ کو گرا رہا ہوں۔ وہ اپنا مال، اپنی جائیداد، اپنا گھر، اپنے بیوی کے زیورات، ساری چیزیں اس لعنت کے اندر لگا لیتے۔ اور کتنے لوگ اس دنیا میں ایسے ہیں کہ جو ان 2 گناہوں کے اندر مبتلا ہوئے اور انہوں نے اپنے آپ کو ہر اعتبار سے ضائع کیا، برباد کر دیا۔ تو شراب نوشی، جوا بازی، یہ وہ معاشرتی ناسور ہے اور وہ 2 گناہ ہے جو انسان کے اندر سے رشتوں کی پہچان، اخلاقیات، انسان کے اندر اپنے بیوی بچوں کے حقوق، خاندان کے حقوق، چھوٹے بڑوں کا ادب،
بالکل انسان کو اس سے محروم کر دیتا ہے۔ تو آج یہ چیزیں ہم چونکہ سارا دن بیٹھ کر یہ ڈرامے، میڈیا پر فلمیں اور اپنے اس برے دوستوں کے ماحول میں مبتلا ہوتے ہیں، وہاں سے یہ چیزیں سیکھ لیتے ہیں، اور گھروں کے گھر، رشتوں کے رشتے، اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ وہ ان گناہوں کی لت میں پڑ کر اپنے آپ کو، اپنے مال کو، بیوی بچوں کی خوشیوں کو برباد کر کے اپنے آپ کو محروم کر دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے اس امت پر شراب کو حرام کیا، جوا بازی کو حرام کر دیا۔ چوتھی بات جو آج کے خلاصے میں ہے کہ جو ہمارا گھریلو نظام ہے اور ایک معاشرتی سسٹم دین اسلام کا ہے، اس کے 3 بنیادی مسائل کی طرف اللہ پاک نے اشارہ فرمایا۔ وہ مسائل کون سے ہیں؟ وہ طلاق، عدت اور رضاعت کے ہیں۔ دیکھیں، اللہ نے اس امت کو ایک بہت پاکیزہ راستہ دیا ہے، اور وہ راستہ نکاح کا راستہ ہے، جو اس دنیا میں انسان کے بالغ ہونے کے بعد علماء نے لکھا سب سے خوبصورت اور حسین رشتہ جو اللہ نے انسان کو، ایک مسلمان کو دیا ہے، وہ نکاح کے ذریعے سے حلال راستہ دیا ہے۔ لیکن یہ خوبصورت رشتہ اس وقت خوبصورت رہتا ہے جب انسان اس کو ایک مسلمان اور صاحب ایمان کے طور پہ گزارنے والا بن جائے۔ اگر نکاح کی زندگی کو انسان محض شہوت پرستی سمجھ لے، اور نکاح کی زندگی کو انسان محض ایک 2 جسموں کا جوڑ سمجھ لیں اور اپنے خواہشات کو پورا کرنا سمجھ لیں، تو یاد رکھے اس سے بدترین زندگی پھر کوئی نہیں ہوتی۔ اس لیے آج امت کے لیے بہت بڑی ضرورت ہے کہ یہ جس طرح نکاح کی مجلس کا اہتمام کرتی ہے، یہ نکاح کی زندگی کے آداب کو بھی سمجھنے والی بن جائے کہ یہ نکاح میں کیوں کر رہا ہوں۔ بہرحال اب اگر خدا نخواستہ ایسی کوئی صورتحال بن جائے کہ اس نکاح کی زندگی کو بچانا مشکل ہو جائے، میاں بیوی میں ذہنی جوڑ نہ رہے، اور 2 خاندانوں میں جوڑ برقرار رکھنا ناممکن کے درجے میں چلا جائے، تو ایسی صورت میں جب مجبوری ہو جائے کہ یہ رشتہ ختم کرنا ہے، تو دیکھیں اب بھی یہ مبارک دین رہنمائی کرتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ غصہ آیا، بھئی جوڑ نہیں ہو رہا، میاں بیوی میں اتفاق نہیں ہو رہا، چلو شوہر نامدار غصے میں آئے اور جو ہے مرد میدان بنا کر اپنے آپ کو 3 الفاظ کہہ دیے۔ آج تو آسان طریقہ ہے، مرد سمجھتا ہے کہ میری مردانگی یہ ہے کہ میرے پاس 3 الفاظ کا حق ہے اور میں نے بول دیا۔ یہ بول تو دیتے ہیں، پھر اپنا سر پھوڑتے ہیں کہ بھئی یہ مجھ سے کیا ہو گیا۔ تو دین سے دوری کے نتائج ہیں۔ طلاق کو حدیث پاک میں آتا ارشاد فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، فرمایا حلال چیزوں میں سب سے مبغوض، ناپسندیدہ چیز اللہ کے نزدیک طلاق ہے۔ لیکن جب مجبوری ہو گئی، کوئی راستہ نہیں بچا، کوئی حل نہیں رہا، تو اب دین اسلام رہنمائی کرتا ہے کہ طلاق دینی ہے، بامر مجبوری دینی ہے، تو اس کا سنت طریقہ کیا ہے۔ دیکھیں طلاق میں بھی سنت طریقہ بتایا کہ کتنی دیں، کس وقت میں دیں، کن الفاظ کے ساتھ دیں۔ اب یہ طریقے امت کی ذمہ داری ہے کہ اگر ایسے حالات پیش آ جائے، وہ اپنے علماء سے جا کے پوچھے۔ ہم عمل پہلے کرتے ہیں، مفتیان کو بعد میں ڈھونڈتے ہیں، راستہ پہلے بند کر دیتے ہیں، روتے بعد میں ہیں۔ تو طلاق کا شرعی طریقہ کیا ہوگا، یہ علماء سے پوچھا جائے۔ اور پھر ظاہر سی بات ہے جب طلاق ہو جاتی ہے تو پھر ایک دین کا حکم ہے کہ اب یہ بیوی کیا ہو، یہ عدت میں بیٹھ جائے گی، لیکن یہ عدت کیسے گزارے، یہ کہاں گزارے، اس کی عدت کتنی ہے، اور عدت کا نان نفقہ کس کے ذمے ہے، یہ سارے مسائل، یہ بھی دین اسلام اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ اور تیسری صورت یہ کہ یہ جو میاں بیوی میں طلاق ہوئی، ممکن ہے کہ اس عورت کی گود میں ایک چھوٹا شیرخوار معصوم بچہ ہو، جو دودھ پینے والا بچہ ہو۔ اب اس جدائی کے بعد شوہر اور بیوی تو الگ ہو گئے، شوہر اپنے گھر میں، بیوی ماں باپ کے گھر میں، اس معصوم بچے کا کیا ہوگا، اس کو دودھ پلانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ اگر یہ ماں انکار کر دے، ضد پہ اتر آئے اور کہے کہ میں نہیں پلا رہی ہوں، یا یہ شوہر سے کہے کہ بھئی تمہارا بچہ ہے لہٰذا مجھے اس کی اجرت دو، تو اس معصوم بچے کی رضاعت کی ترتیب کیا ہوگی؟ یہ بھی ایک شرعی مسئلہ ہے جو علماء سے پوچھا جائے گا۔
تو طلاق، عدت اور رضاعت یہ بنیادی مسائل جو ہمارے دین اسلام کے معاشرتی زندگی کے ہے، اس کا تذکرہ اللہ پاک نے سورۃ البقرہ کے اندر فرمایا ہے۔ پانچویں بات جو آج کے خلاصے میں ہے، اللہ پاک نے ترغیب دی اس امت کو انفاق فی سبیل اللہ کی، کہ میرے راستے میں اپنے حلال مال میں سے خرچ کرو، اور پھر ترغیب کو بھی ایک مثال سے اللہ نے سمجھایا، اس لیے کہ انسان کی فطرت ہے کہ یہ لالچی ہے۔ اگر آج ہم کوئی نیک عمل کرتے ہیں تو وہ بھی اسی حرص سے کرتے ہیں کہ بھئی مجھے اللہ پاک اس کے بدلے میں یہ دیں گے، یہ دیں گے، یہ دیں گے۔ تو اللہ سے اچھے بدلے کی حرص اور لالچ رکھنا یہ برا نہیں، اللہ کو پسند ہے۔ لالچ تو وہ بری ہے جو مخلوق سے کرے، کہ بھئی یہ فلاں آدمی کے ساتھ اچھا اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ میرے ساتھ اچھا کر لے، یہ حرص ناجائز ہے۔ لیکن آج اگر انسان ایک نیک عمل اس لیے کر رہا ہے کہ بھئی اللہ مجھے اس کا بدلہ دے دے، یہ حرص قابل تعریف ہے، اللہ کو پسند ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے انفاق میں، خرچ کرنے میں انسان کو ایک مثال دی، فرمائے دیکھو تم جو 1 روپیہ اپنے مال میں سے خرچ کرو گے تو یہ سمجھ لو کہ جیسے ایک کسان ایک بیج زمین میں ڈالتا ہے، کمثل حبۃ انبتت 7 سنابلا، ایک بیج ڈالا، اس سے جو پودا نکلا اس میں 7 بالیاں ہیں، 7 خوشیں ہیں، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور پھر ہر بالی اور ہر خوشے میں 100 دانے ہیں، تو 7 بالیاں، ہر بالی میں 100 دانے، تو یہ کتنے ہو گئے؟ 7 کو 100 سے ضرب دے تو 700۔ اللہ نے سمجھایا بیج ایک ڈالا، نتیجے میں 700 دانے نکلے، فرمایا تم میرے راستے میں اپنے مال میں سے 1 روپیہ خرچ کرو اخلاص کے ساتھ، کم از کم درجہ یہ ہے، کم از کم درجہ میں اس کو 700 گنا بڑھا کر تمہیں دے دوں گا۔ اور علماء نے اس آیت کے ضمن میں لکھا کہ یہ کم حد ہے، زیادہ کی حد کتنی ہے؟ فرمائے لا تعد ولا تحصى، وہ تو اس کی حقیقت کو تو اللہ پاک جانتے ہیں۔ تو آج تو پھر رمضان کا مہینہ ہے، اور ہر مسلمان واقف ہے کہ اس میں ایک فرض 70 فرضوں کے برابر، ایک نفل 1 فرض کے برابر اس مہینے کا جو خرچ کیا ہوا ہوگا اس کی اللہ کے نزدیک کتنی بڑی شان ہوگی۔ تو آج مسلمان کی ذمہ داری ہے ہمارے اندر انفاق کا جذبہ ہو، اور دیکھیں یہ نہیں کہ بھئی ہم اپنی زکوٰۃ نکال لیں، بھئی 2.5% زکوٰۃ نکال کے بہت بڑا احسان کر، وہ تو ایک ذمہ داری ہے۔ انفاق اس کو کہتے ہیں کہ انسان پر جو چیز لازم نہ ہو لیکن انسان پھر بھی نکال کر کسی مستحق کے حوالے کر دے۔ چھٹی اور آخری بات جو آج کے خلاصے میں ہے، اللہ پاک نے سورہ بقرہ کے آخر میں ایک ایسے ناسور کا جو اس امت کے لیے ایک زہر قاتل ہے اور ایک بہت سخت وعید کے قابل گناہ ہے، اس کا تذکرہ فرمایا ہے، جس کو ربا یعنی سود کہا جاتا ہے۔ سود یہ اس امت پر حرام کیا گیا، اور اس کو قرآن کریم نے ربا کہا۔ ربا کہتے ہیں بڑھنے والی چیز کو۔ دیکھیں اس کے لیے اللہ نے جو نام تجویز کیا وہ بھی انسان کی ذہنیت کے اعتبار سے۔ آج اگر نعوذ باللہ کوئی سود کے عمل میں مبتلا ہوتا ہے تو کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اس کو یہ لگتا ہے کہ میں نے جو 1 دیا تھا وہ 3 بن کے واپس آ رہا ہے، جو 10 دیے تھے وہ 100 بن کے آ رہے ہیں۔ تو اپنا مال آج انسان کو واپس آتے ہوئے زیادہ لگ رہا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ یہ جو ربا ہے تمہیں زیادہ لگ رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اس بڑھنے والے سود کو اللہ پاک مٹا دیتے ہیں اور صدقات کو اللہ پاک بڑھا دیتے ہیں۔ تو سود ظاہر میں زیادہ لگتا ہے اور صدقہ انسان کو ایسا لگتا ہے کہ میرا مال کم ہوا، لیکن اللہ فرما رہے جو سود میں تمہیں بڑا ہوا نظر آ رہا ہے یہ مٹ رہا ہے، اس لیے کہ بے برکت ہے، یہ تمہاری جڑوں کو کھوکھلا کر دے گا، تمہیں مٹا دے گا، اور جو صدقہ ہے یہ تمہارے مال کے اندر برکت ڈال دے گا۔ تو آج یہ بہت بڑا فتنہ ہے جس میں امت تقریباً اجتماعی طور پہ مبتلا ہو چکی ہے، اجتماعی طور پر، اور ہر روز نئے نئے انداز میں نئے نئے طریقوں سے پیکیجز سامنے آتے ہیں، اور مختلف چیزیں جو ہیں ہماری طرف متوجہ ہوتی ہیں، آپ یہ کر لیں، آپ فلاں بینک میں اپنا اکاؤنٹ کھول لیں،
آپ یہ کارڈ بنا لیں، آپ یہ چیز لے لیں، آپ کو اس پر اتنا ڈسکاؤنٹ ملے گا۔ اب اس امت کے ذہن میں یہ نہیں آتا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ مجھے پھنسانے کے لیے شکاری نے جال پھینکا ہے۔ وہ صرف جال کی خوبصورتی کو، تزئین و آرائش کو دیکھ کر چھلانگ مار رہا ہے۔ ہر آدمی اس چیز سے بالکل بے خوف و خطر ہو کے، الا ماشاء اللہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ جو علماء سے، مفتیان سے پوچھتے ہیں کہ بھئی میں جس بینک میں میرا اکاؤنٹ ہے، انہوں نے آج مجھے یہ پیکج دیا ہے، انہوں نے مجھے یہ آفر دی ہے، آئی یہ صحیح بھی ہے یا صحیح نہیں؟ نہیں، بس مجھے یہ کہا کہ بھئی آپ ہمارا جو ہے ڈیبٹ کریڈٹ کارڈ لے لیں اور ہوٹل جائیں، آپ کو 25% ڈسکاؤنٹ ہوگا۔ آپ ہمارا اے ٹی ایم کارڈ بنوائیں، آپ فلاں شاپنگ مال میں جائیں، آپ کو 50% ڈسکاؤنٹ۔ ہم پاگلوں کی طرح دوڑتے ہوئے جاتے ہیں اور اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ ارے بھائی معلوم تو کریں کہ یہ کون اتنا جو ہے آپ کا خیر خواہ پیدا ہوا ہے کہ جو آپ کے 100 روپے آپ سے لے رہا ہے اور آپ کو اس پہ 500 روپے کا فائدہ دے رہا ہے۔ سود اسی کو کہتے ہیں کہ انسان پیسوں پر پیسوں کا فائدہ حاصل کر لے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کل قرض جر نفعا فہو ربا، ہر وہ قرض کا مال جو اپنے پیچھے نفع کو کھینچ لے وہ سود بن جائے گا۔ تو یہ ایک بہت بڑا معاشرتی ناصور ہے، اور قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ سود خور قیامت کے دن اٹھے گا تو خبتی ہوگا، جیسے مجنون پاگل دیوانہ ہوتا ہے، اور فرمایا جو آدمی اس گناہ سے باز نہیں آتا یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان جنگ کر رہا ہے۔ اور ایک حدیث میں اتنی سخت وعید ہے کہ شاید جس کا ترجمہ زبان پہ ادا ہوتے ہوئے مشکل ہے۔ فرمایا جس نے سود کا 1 درہم استعمال کیا، 1 درہم، یہ ایسا ہے نعوذ باللہ جیسے یہ اپنی سگی والدہ سے بدکاری کر رہا۔ تو اتنے بڑے گناہ کو آج ہم اتنی آسانی سے کرنے والے ہیں۔ تو اس گناہ سے انسان کو آج بچنا ہے، چاہے انسان کو اپنے مال میں کمی نظر آئے، لیکن اس بے برکتی والی زندگی سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔